أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ شرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ ایک پنجابی میں کہتے ہیں گونگنوں تو مٹی چاڑ دیں, اگے نہیں گونگنوں تو مٹی چاڑ دیں. اب ذرا محبت والے ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرت یاد رکھا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر سنیوں نے درود نہیں پڑھنا تو پھر مجھے یہ بتاؤ پڑھنا کس نے؟ یہ تو اللہ نے ہمیں ہی میڈل عطا فرمایا نا کہ ہم مشہوری درود والے ہیں. اگر اب سنیوں نے بھی درود پڑھنے میں سستی دکھانا شروع کر دی تو پھر پڑھنا کس نے؟ اور میں کہا کرتا ہوں یار وہ ہمیں پتہ نہیں کیا گیا ہے, کوئی ہم سے پنکھوں کے نیچے اور قلینوں کے اوپر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. پھر عاشق تو حضرت بلال تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا. پھر اقبال نے صحیح کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. اور یہ جو آپ بھائی کو نقیب بھائی مسانہ میری بات کا کر رہا ہے, جو آپ نقیب صاحب کے کہنے کو بولتے ہیں میں تو اس کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا. وہ تو ایموشنل بلیک میل کیا گیا ہوتا ہے آپ کو, وہ آپ کو اس طرح کی بات سنائی گئی ہوتی ہے بھائی جڑا سبحان اللہ کی انہوں راتی حضور کی زیارت ہوگی. اللہ یہ بات میرے خیال سے ڈرنا چاہیے کرتے ہوئے, کیونکہ محبوب کسی کی سبحان اللہ کے پابند نہیں ہے. کیونکہ سبحان اللہ کہے تو اس کو رات کو زیارت کرانی پڑے گی. نہیں بھائی مرضی, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. محبوب خدا ہیں, آپ کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہیں. یہ بات کسی کو میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے. اور یہ سبحان اللہ والا نسخہ بھی ابھی ایجاد ہوا ہے. کیا آپ کے خیال میں ہمارے اکابرین نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ امام اہل سنت مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رو کے دکھ رہے ہیں, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا؟ امام بیٹھ کے رو کے عرض کر رہے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. اس لیے میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. مزہ تو تب ہے بس ان کا نام آئے تو کیفیت بدل جائے. جب ان کا نام آئے تو کیفیت بدل جائے. اس لیے یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خود میں یہ رنگ پیدا کروں کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے. اب پہلی بار اتنا سونا پڑھو کہ مزہ آ جائے, کیفیت بن جائے. لیکن دکھ کی بات ہے دوسری بار کہنا ہی پڑتا ہے کیونکہ بھائی کو تھوڑا جہا پڑھ چھوڑ دے.
پھر اقبال نے ٹھیک کہا، نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ حسن میں رہی شوخی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اللہ حضرت اگر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے وہ کیسے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اب تو بڑے گرک ہو گئے ہیں، آپ تو تصوف میں ایک سند ہیں، ایک نام ہے، ایک دلیل ہے، حجت ہے، پیروی کی گئی آپ کی تصوف، آپ ایک مذہب رکھتی ہیں تصوف میں۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر خدمت تھا، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، اس نے گفتگو کرتے کرتے نے شیطان کا نام لے لیا، تو آپ اسے بڑی حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اب شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہ پتہ ہو۔ یہاں تو ہمارے بچوں کی ابتدا سے ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں، تو آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ تو اس شخص کی حیرانیت کا کوئی عالم نہیں تھا، وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ شاہ نے لکھا تھا جی، آپ فرماتے ہیں سیونی میں رانجا سدو ہی نہ خود کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ یہ بہت بڑی ہستی تھی، میں نے پھر آگے بھی پڑھا آپ کی، لکھا ہے ایک رات نا، کیونکہ یہ سونا شونا ہمارے کاغذوں میں، ان لوگوں کی رات کچھ اور ہے، رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آئے، درد مندان یاد سجن دی کوئی سوتے آن جگہ ہوئے۔ ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں سونے کے لیے، یہ رات کا انتظار کرتے ہیں اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ اللہ آپ کو سلامت، آپ میری بات سنیں، میرے لیے سارا کچھ ہے، اللہ آپ کو سلامت، آپ بس گفتگو کریں، اب کوئی شخص بھی جو ہے نا ٹھیک ہے بس آپ گفتگو سنیں، میرے لیے سارا کچھ ہے، کیونکہ بھائی اپنا اپنا مزاج ہے، میں غلط تو نہیں کہوں گا، میں کون سا کو مفتی ہوں، میں تو خادم ہوں علماء کا، بس میں کہتا ہوں جب ان کی بات ہو تو پھر انہی کی بات ہو، یہ نام بیچ میں ہے جیسے بات ہے حضرت جی کہ ان کی بات ہو پھر انہی کی ہو، کہاں وہ کہاں یہ، جب ان کی بات ہو تو پھر میرے خیال سے انہی کی ہونی چاہیے، اس لیے میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن بس ان کی بات سنیں، ادب کریں، توجہ سے سنیں، تو ہو سکتا ہے ہم پہ اللہ رحم فرما دے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کی راتیں اور طریقے کی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ نے تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، تو آپ نے شور بلند فرمایا ہائے ہائے پیاس ہائے پیاس، تو وہ جب انہوں نے گلاس رکھا تو مجھے بوتل رکھی تو مجھے یاد آ گیا ہائے پیاس ہائے پیاس۔ تو ظاہر ہے یہ والا دور تو نہیں تھا، تب لوگ اولیاء اللہ کا بڑا ادب کرتے تھے، کسی نے سمجھا کہ شاید سیدہ کو پیاس لگی اور آپ کے گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے، وہ آپ کو پوچھنے نہیں آیا، سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے، وہ جو گاؤں کا وہ فقط واحد کنواں تھا نا سب بھاگ گئے پانی لینے کے لیے، شاید سیدہ کو پیاس لگی ہوئی ہے، سب نے پانی بھرا، واپس بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں بزرگ تھے جو واسنین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، سب کو پوچھنے کدھر جا رہے ہیں، سب نے لگی سیدہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، تو شاید آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، تو ہم یہ کنویں سے پانی لے کے آپ کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں، تو آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھے، یہ عشق کی پیاس ہے، یہ اس کی دید سے بجھے گی۔ ہم دور نکل رہے ہیں دن بہ دن، ہم دن بہ دن دور نکل رہے ہیں، دور 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 اور دور ہوتے جا رہے ہیں، بس دعا کرو اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور بھائی ہم نے کون سا محفل میں کو لاکھ لاکھ بار پڑھنا ہوتا ہے، 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے یار، لیکن کم از کم 2 بار تو دل سے پڑھ لیا کرو۔ اللہ حضرت جی درود پاک یہ ایسی ذکر ہے، ایسا ذکر ہے، ایسی عبادت ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ سید صاحب ہیں، علماء کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں، یہ قبول ہی قبول ہے، یہ قبول ہی قبول ہے، یہ آپ تھوڑی سستی سے بھی پڑھیں گے پھر بھی ہو جائے گا حضرت، لیکن حضرت میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سستی سے پڑھیں تو ہو جاتا ہے، تو پھر اگر بندہ دل سے پڑھے تو پھر جب دل سے پڑھیں گے پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا، اور ہر ایک کا حضرت اپنا اپنا انداز ہے،
میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ علی نقشبندیہ میں خلافت، اور اپنے والد کی طرف سے بھی جو عیدگاہ سے خلافت آ رہی تھی حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ بھی تھی۔ پنجابی شفیق تھے آپ، اور اپنا ایک آپ کا انداز تھا تربیت فرمانے کا مریدین کی، تو آپ اکثر اپنے مریدوں کو فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کرو، چٹھی سے مراد یاد کریا کرو، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کرو۔ وہ کو مرید تھا تو اس نے بھی ایک دن آگے سے عرض کی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجنا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہ، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، لیکن اب کون دربار کھڑا ہے؟ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سارے، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، پڑھتے نہیں، اس لیے پڑھو بدلے۔ آج ہر شیرے پہ لکھا ہے کہ میں پریشان، اس کا ایک ہی حل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون۔ سکون بلند عمارت میں نہیں ہے، ٹیلوں میں سکون نہیں ہے، قیمتی لباس میں سکون نہیں ہے، اچھے کھانے میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کی یاد میں۔ آج بہت کچھ ہے ہمارے پاس، سکون نہیں ہے۔ آج آپ کے پاکستان کا ایک بہت کثیر طبقہ رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے، اور اگر ہم نے اپنے حالات نہ بدلے تو میرے خیال سے سارے ہی کھا کے سونا کریں گے۔ یاد کرو اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی ہے، رات رات کے درود۔ اور حضرت جیسے میں نے کہا نا، آپ اکابرین کو پڑھیں، کیمیا سعادت پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، مکتوبات امام ربانی پڑھیں، فتاوی رضویہ شریف، آپ دنگ رہ جائیں گے اپنے بزرگوں کو دیکھ کے وہ کہاں تک گئے ہیں۔ یہ ہمارے تصوف کا ایک اور بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک دن پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے ہے، تو میں حضرت اکثر سوچتا ہوں کتنا سونا دور تھا، یا قربان جاؤں اس دور پہ جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے، گھومتے تھے جی کی کہنے نے منہ نہ متھا دے نہ پانی لکھا ہے، حقیقت ہے جی، جو سارا کچھ ہی تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ حضور بابا فرید روز مائیں پیدا کرتی ہیں، لیکن دیکھو یار عجزی ذرا، فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھرا لوگ کرن درویش، کیسی نفی تھی اپنی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن شریف، آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلی ہیں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نے ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ حضرت بیدم وارسی حضرت آپ فرماتے ہیں ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ آیا ہوتی ہے، لیکن اگر یاد تو حضرت جی بس آج جس کو پوچھو وہ کہتا ہے میں ہی غوث ہوں، میں ہی کتب ہوں، میں ہی عبدال ہوں، میں ہی مجدد ہوں، آج کل سارے عہدے میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جو تھے وہ مانتے کچھ، یا آپ نے ہاتھ ڈالا حضرت جی یہ تو بس یہ پاکوں کی برکت ہے، اللہ کی قسم دل کرتا ہے خود ہی جوتیوں والا ڈال دوں اپنے گلے میں، مالک کی مہربانی ہے اس نے پردے ڈالے۔ یہی حارث محاسبی ہے، لکھا آپ کہیں گے لوگوں نے آپ کے گلے میں پھولوں کا ہاتھ ڈالا، آپ وہاں بیٹھ کے رو پڑے، لوگوں نے عزیز حضرت آپ کا استقبال کیا، رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، یہ تمہارا حسن ظن ہے، تم مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے ہیں، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں جب بروز قیامت میرا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھلے گا پھر میری کیا بنے گی۔ ہاں جی، اور یاد رکھنا حضرت آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں لیکن بارگاہ نبوت کے انداز کچھ اور ہیں۔ ہاں جی، یہ کاٹن یہ کڑی شڑی یہ آپ کو دکھانے کے لیے وہاں نہیں چلتی ہیں جی، وہاں کچھ اور ہے۔ ہاں جی، چوڑیاں والیاں نال وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز بہاون تے کرو ضرور پاون ہے۔ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਸਾਡੀ ذات ਕਸੂਰੀ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ہیں، یہ وکھرے لوگ ہیں، اس لیے جی بچ کے۔ اور میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں مجھے گلہ ہے آپ سب سے، کیا ہمارے بزرگوں کی باتیں صرف اس لیے کہ اسٹیٹس لگے؟ کیا ہم صرف اس لیے رہ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوائیں گے؟ عمل کے میدان میں کسی نے نہیں آنا۔
ہم صرف اس لیے رہ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تصویریں کھنچائیں، اپنا رنجا راضی کریں. اور اللہ تصویروں والی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہے تصویروں میں، فضول سی حرکتیں رہتی. میں اب آپ کو پوچھتا ہوں، جن بچوں نے بھی میں تربیت کر رہا ہوں پتر، میں کسی کو میرا مطلب ہے کہاں میں تربیت کر رہا ہوں. کیا کر لیں گے آپ تصویر کھینچ کے؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ فیس بک پہ اپلوڈ ہوگی، کچھ لائک مل جائیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں حضرت جی ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے وظیفے کو نکلو یار، یہ جو آپ اور ہم آپس میں لائک کھیل رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لائک سے کچھ بھی نہیں میرے لائک. اور نہیں بھائی گل اردو بننی تم مدینہ پاک کو لائک ملنا ہے. اس کو باقاعدہ مولانا روم نے حکایت کیا حضرت. اب فرماتے دلہن تھی بڑی سجی سوری بیٹھی تھی حضرت. آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، سج جائیں تو اور پیاری لگتی ہیں. دلہن بنی تھی، ہر آنے والا بلائیں دے، خالہ ماسی پھپھو نانی تائی چاچی ماموں تایا بھائی سارے. آج تو روح بھی بڑا چڑھا ہے. لیکن وہ آپ کی اور میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی. وہ آگے سے روح صاحب نے کہا تو سونی لگ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سونی لگ رہی ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا تانوں تو لگن نہیں ہے، لیکن اجے تانوں لگیاں کھ نہیں ہونا. دعا کرو جے کل چلنی انہوں بھی لگ جاؤں. آپ اور میں اس میں لائک کھیل رہے ہیں. آپ کے میرے لائک سے کیا ہوگا؟ اور کچھ اس طرح کا کام کریں حضور نبی علیہ السلام کو پسند آئے، اور وہ اس طرح کا کام کریں ان کو پسند آئے. آپ کی میری پسند سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو لائک کھیل رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرو. قرآن کھولو نہیں ہے جی. ہاں جی اگر لائک دینا تو سورہ اخلاص کو دو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن ہم چھوڑ چکے ہیں. موبائل 5 منٹ کے بعد کھل رہا ہے. میرا واسطے چلے میں کسی کو تصویر نہ کھینچوں، مجھے اتنا زہر چڑھتا ہے. ہوگا کیا اب نواں وقتہ پڑ جائے گا جس نے کھینچی چاٹ تو لینی ہے، ساری رات نیندر نہیں پڑنی. یار کو لائک نہیں آن دے. مصباحی صاحب نے تصویر کھینچی اور گجرے والے سارے سو گئے. صبح اٹھ کے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل کھول کے چیک کرنا کتنے کا لائک ملے گا. قرآن کھولو. اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جڑا اس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے. یہ شیطان کی مجلس شورا اس کا عنوان ہے. میں اب سب تو نہیں اس کو، میں اس کا صرف ایک شعر پڑھوں گا. پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، چوتھا شیطان، سب بولے تھے. بڑے شعر ہیں اس کے، سارے یاد ہیں. لیکن حضرت جب سارے بول چکے نا، اینڈ پہ پھر بڑا شیطان بولا ابلیس. وہ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ کہتا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی. میں نے کوئی ڈر نہیں لگا کیونکہ قرآن چھڑ چکے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. کھولو قرآن پاک، کھولو. اس کو دیکھنا ہی بات ہے، اس کو چھونا ہی بات ہے. چلیے کیوں قرآن چھوڑا تھا؟ کیوں قرآن چھوڑا ہے؟ کھولو. نکلو اس سے، نکلو اس سے، نکلو اس سے. وہ نہیں حضرت اس پاس سے آئے، وہ انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو محبوب کی طرف جاتا ہے. اس لیے ان کو اپنے اندر اتارو. حضور بولے شارہ مت اللہ پھلاں دا تو عطر بنا. کوئی حضرت جی کو ٹیڑھی کھیڑ تو نہیں ہے. بابا جی نے بڑی سادی بات کی ہے. کوئی یہ کہ مجھے بات ہی نہیں سمجھ آئی. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑی جانی پہلو اپنی میں مکا ہے. اور میں اقبال شاہ صاحب بھی ہیں، حضرت بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں ادب سے عرض کرنے لگا ہوں، میں اسے آسان آپ کے لیے نہیں کر سکتا. اور یہ یاد رکھنا حضرت، محبوب کے اور میرے درمیان جو پردہ ہے نا، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے. وہ پردہ میں خود ہی ہوں. وہ کوئی اور پردہ نہیں، وہ پردہ میں خود ہی ہوں. جس دن یہ میں کا پردہ اٹھ گیا تو پھر یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. پھر تو اٹھیں گے حجاب میں. وہ حجاب کوئی اور نہیں ہے، وہ حجاب میں خود ہی ہوں. پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں. چلو میں اسے آگے نہیں پڑھوں گا، مسئلہ وحدت الوجود. اس لیے حضرت یہ بچو حضرت، اس سے بچو حضرت، اس سے بچو حضرت.
وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا میں زیارت کے لیے گیا. اس حضرت اس دور کا ایک اور کمال بھی تھا, بزرگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ آنے والا کیا لینے آ رہا ہے. وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا. وہ حضرت حارث محاسبی فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں, حضرت کے سامنے لکڑی کا پیالہ رکھا ہے, اس میں حضرت نے آٹا گولا ہوا ہے اور آپ بڑا مزہ لے کے آٹا کھا رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا حضرت ہمیں بھی کچھ کھانا پڑتا ہے لیکن ہم ایگری نہیں ہوتے. پھر ہمارے چہرے پر آنے والے جو تغیر ہے, جو تبدل ہے, وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ کھا رہا ہے بس مجبوری سے کھا رہا ہے. لیکن کہتے ہیں حضرت کھا ہٹا رہے تھے لیکن آپ کے چہرے پر بالکل قطعاً کوئی ایسے اثرات نہیں تھے جسے پتہ لگے کہ حضرت آٹا کھاتے ہوئے خوش نہیں, ایسے مزے سے آٹا کھا رہے تھے. فرماتے میں بڑا حیران, بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا کھانا پڑ گیا. بھائی تھوڑا مشقت کرتے اس کو گون لیتے, ٹھیک ہے, اس کو ذرا تیار کرتے, اتنی دیر میں تندور میں آگ لگا کے پیڑے لگا کے روٹی بنا کے کھاتے. کہتے پھر دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے, شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن ہی نہ ہو. فرماتے دیکھا تو برتن نہیں تھا. پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور ہی نہ ہو, دیکھا کونے میں تندور بھی تھا. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہ ہو آگ جلانے کے لیے. فرماتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھیں. فرماتے زیادہ حیران ہوا تو میں تو گیا سیکھنے تھا. کہتے میں نے ساری بات حضرت کے سامنے رکھی. حضرت گوندا کیوں نہیں, تندور میں آگ کیوں نہیں لگائی, روٹیاں کیوں نہیں لگائیں, پیڑے کیوں نہیں کیے. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے جواب ارشاد فرماتے ہیں حارث گوندا اس لیے نہیں, اگر گھومتا تو ٹائم لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی, لگاتا تو ٹائم لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے, بناتا تو ٹائم لگنا تھا. روٹیاں اس لیے نہیں لگائی, لگاتا تو ٹائم لگنا تھا. پھر اس روٹی کو چباتے ہوئے نگلتے ہوئے ٹائم لگنا تھا. وہ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا, نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. وہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا. میں نے اس لیے پانی میں آٹا گول کے کھا لیا ہے, جتنا زیادہ وقت بچے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. پھر یہاں کسی نے حضرت بڑے درد سے لکھا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. کہتے حضرت جی میں کوئی روٹی کے خلاف نہیں ہوں, میں بھی خود کھا کے نہیں آیا ہوں, لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں یار اپنے رب کو تو نہ بھولے. وہ رب کو بھی نہیں بھولے, روٹی بھی چھوڑ گئے. اسی روٹی چھڑنی کوئی نہیں لیکن اسی رب بھول گئے. محبوب خدا علیہ السلام جو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے, جو جامع کائنات ہے, جو نبض کائنات ہے, جو مالک کائنات ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. ایک روٹی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی تناول کر لی. اور فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا فاطمہ پتہ نہیں محبوب خدا نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے, پتہ نہیں محبوب خدا نے بھی روٹی کھائی ہے کہ. اور فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضرت مریم کے لیے دیکھو کیا ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہاں تو حضرت مریم کے لیے تازہ پھل ہے, لیکن محبوب کے فقر کا یہ حال ہے. اماں عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور آج امت نے اپنی زندگی کا مقصد ہی روٹی کو بنا دیا. آج امت نے اپنی زندگی کا مقصد ہی روٹی کو بنا. سارا دن سوال ہی یہ ہے, صبح اٹھتے آج ناشتے کی ہے, دوپہری کی کھانا ہے, آج راتی کی پکڑا ہے. امت نے مقصد ہی روٹی کو بنا دیا. فرماتی ہوا آدھی روٹی لا کے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دینے والے محبوب پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں بابا 4 روٹیاں بنائی, مولا علی مشکل کشا, امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. میں کھانے لگی, دل میں خیال آیا پتہ نہیں محبوب خدا نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی. تو آگے سے محبوب خدا فرماتے فاطمہ 3 دن گزر گئے, تیرے بابا کے پیٹ میں لقمہ آیا. یہاں کیا حال ہے جی, کتنے دن گزر گئے ہیں. اس لیے ان خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر ہو,
اور میں کہتا ہوں ظاہر ہے کیمرہ لگایا کلپ چڑھے گا پتہ نہیں کتنی گالیاں پڑیں گی ہمیں کیا کیا کہا جائے گا لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتہ اس وقت نقیبوں کا نعت خانوں کا اور نام نہاد خطیبوں کا دین ہو رہا ہے اور جو اللہ رضا کے رسول کا قرآن کا صحابہ کا تابعین کا بزرگوں کا دین ہے وہ ہو رہا ہے یہاں تو اسٹیجوں پہ حضرت جی جنت بٹنے کے علاوہ رہا کیا گیا ہے ہر ایک کے تو ہاتھ میں جنت ہے ہر ایک کی جیب میں تو جنت کی ٹکٹ ہے وہ سب کو دے رہا ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں پھر میاں محمد بخش صاحب جیسے رو پڑے اور کہتے ہیں دل کریں تے تھڑ تھڑ کم کیوں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں یہ بھی موقع دے اور حضرت جی یہ جو ہیرانہ میں سنا رہے ہیں اس کا حقیقت سے دور دور کوئی تعلق نہیں قبلہ تشریف فرما ہے حضرت جی نام ہے اللہ کا فضل ہے اور یہ میرے لیے سند ہے کہ میں حضرت کی موجودگی میں بیٹھا کتاب کر رہا ہوں یہ میں آپ کو کسی آج کے بابے کی بات نہیں سنانے لگا میں اس دور کی آپ کو بات سنانے لگا ایک بزرگ تھے نام چلو بات آ گئی ہے وصال ہو گیا لیکن اگر کوئی کس کتاب میں لکھا میں بتا سکتا ہوں آپ کو حضرت ایک دن بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے نا بارش شروع ہو گئی حضرت کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھئی یہ کڑے ٹائم دی بارش کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھنے والوں نے نوٹ کر لیا کیا جملہ نوٹ ہوا ایک ایڈے ٹائم دی بارش لکھا حضرت کا وصال ہو گیا بعد از وصال کسی کو خواب میں زیارت ہوئی اس نے کی حضرت بڑا کرم ہوا ہونا ہے آپ نے تو بڑے مجاہدے کیے آپ نے تو بڑی عبادت کی بڑا کرم ہوا ہونا آپ نے فرمایا نہیں پھنس گیا تھا بس دعا کر اللہ مجھے معاف کر میں کہ حضرت آپ پھنس گئے ہیں حضرت کیا ہوا ہے فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا بارش ہوئی جو وہاں سے صرف اتنے نکل گیا یہ کس ٹائم کی بارش ہے فرمایا اب روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے روز پوچھتے ہیں بندے 10 بارش کا صحیح ٹائم کیڑا ہے بندے 10 بارش کا صحیح ٹائم کیڑا ہے مذاق ہے یار یہ مذاق سمجھ رکھا آپ نے اس کو مذاق سمجھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قرآن میں سورہ قاریہ ہے قرآن میں سورہ قیامہ ہے قرآن میں سورہ دخان ہے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اذا السماء فطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت قرآن ہے جی قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پھر آگے سورہ عصر میں اللہ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر پھر اسے آگے جا کے اللہ فرما رہے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ہاں جی اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نقیب نہیں اقبال نہیں غالب نہیں قرآن سنا رہا ہوں اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں عَنِ النَّبَإِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الذي هم فيه مختلفون اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کل نفس، بادشاہ وقت آ گیا، پروٹوکول، طواف رک گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا، حضرت سالم اسی طرح طواف کرتے رہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ حضرت نے منو پروٹوکول نہیں دیتا ہے، لیکن بھائی علم کا بھی روب ہے، ساتھ عمل کا بھی روب۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہے حضرت جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن جو آپ کا روب ہے ہمارا نہیں ہے۔ فرمایا کتاباں تو ایک جی ہیں، عمل ایک جہا نہیں ہے۔ عمل کا بڑا روب ہوتا ہے، روب تھا، حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس نے بھی طواف شروع کر دیا، لیکن طواف نہیں کر رہا، طواف کرتے کرتے بس اندر پلان بنا رہا ہے کہ کی اینی دا کام کراں کہ حضرت بھی میرے منن والے جا جائے جی پیسہ۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بہت بڑی جانچ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی جانچ ہے، بہت بڑی جانچ۔ حضرت کے قریب آ گئے اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، مجھے اچھا نہیں لگا، آپ نے نہیں دیا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہی وقت میں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کی کیا منشا ہے؟ حسب منشا عطا فرمائیں۔ یہ عشق حضرت آپ کھڑے ہو گئے، غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ وہ گھبرا گیا، اس نے عرض کی حضرت میں تو خوش ہوں آپ کے کسی کام سے، اور کہہ رہا ہوں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو گناہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے عشق دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے۔ حضرت نے کہہ کے طواف شروع کر دیا، اس نے بھی شروع کر دیا۔ حضرت نے 7 چکر ختم کیے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، نفل ہی تھا طواف، آب زمزم شریف پیا، آپ تشریف لے گئے، لکھا یہ بھی پیچھے گیا۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل کے پھر ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کرتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی، معافی دے شو، فرمایا معاف کیا۔ عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، اب کچھ مانگو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اب تو ہی بتا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہمیں آپ سے حاجتیں ہیں، اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگا۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تو اس سے کس طرح مانگوں؟ عشق تو رنگ بنتا ہے، عشق تو نکھارتا ہے بندے کو، عشق تو کولے کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ عمل عمل نماز دی پڑھتے اپنے اللہ کا ذکر، راج راج کے ذکر۔ میرے سیدی تو کمال فرمایا کرتے تھے، آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت جی ساؤنڈ کو نہیں چھیڑنا، آپ نے اس کو یاد ہے، بس میرا ذوق ہے، پاویں جنہیں دی میری ڈنگی پڑے گی یہ بات ہے، میں بزرگوں کی یاد میں۔ آپ تو پڑھتے تو آپ تو کلیجے کھینچ لیتے، دلوں کو ہاتھ ڈالتے تھے۔ آپ حضرت اکثر کیف و مستی کے عالم میں پڑھا کرتے تھے، کیا جب تک چلے او خوب چلائی سائے اپنے دیاری ہے، یاری ہے حضرت جی وڈن کڑے ٹان نو ڈئی جے تے اسی بیٹھے دے پتہ نہیں کہڑے ویلے ٹان ٹوٹنا ہے اور اسی کڑپ کر رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے جی بڑے ہی سیانے ہیں، لیکن پتہ نہیں اتنے سیانے بھی جانے کیوں ہو گئے، صرف وہ ٹیر لانڈے ہیں جو چھڑ کے جانے ہیں، صرف وہ ٹیر لانے پہ ہیں جو چھڑ کے جانے ہیں، جو لے کے جانا ہے حضرت دل بالکل ہی دھیان کوئی کھ بھی نہیں ہے۔ میں چلو آج حضرت کی موجودگی میں برکت حاصل کر، میں ملتان جب گیا نا پہلی بار تو بہت بڑا اجتماع تھا ماشاءاللہ، تو میں نے وہاں ان کی تربیت کرتے نا میں نے ایک سوال پوچھا ان سے، میں نے کبھی ملتان والوں ایک بات بتاؤ، انہوں نے کہا جناب میں حضرت اس وقت آپ کے ملتان شریف اور میرے سیالکوٹ میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فرض کرو کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ میں یہاں ہی میری موت آ جائے، اور اینڈ کہنا نہیں مردا حضرت جی کوئی، یہ نظام ربی ہے، ایویں نہ ڈریا کرو جی، ہاں جی جو اس نے مقرر کر دیا نہ ادھر نہ ادھر جائے،
ہاں جی، اور وہ اپنے معاملات کا بڑا دھیان رکھنے والا ہے. ہاں جی، یہ اس بالکل نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا جی اگر ہو جائے معاملہ، سیالکوٹ ہے، گھر ہے، بیوی ہیں، بچی ہیں، جو کچھ بھی ہے سیالکوٹ میں، اس پہ تو دعویٰ پہلے ہی نہ رہا. 500 کلومیٹر کا فاصلہ اس وقت بظاہر کچھ میرے پاس ہے جس کا میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ یہ میرا ہے. تو میں باپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں، موت آ جائے یہاں، حالات اس طرح کیوں کہ میں سیالکوٹ نہیں جا سکتا. فیصلہ یہ کیا جائے کہ مشبائی صاحب نے ملتان دے کسی قبرستان سے دعوت دے. تو سیالکوٹ تھا وہ تو ختم نا جی. اس وقت بھی جو سیالکوٹ ہے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں میرا جی. بڑا فاصلہ ہے، 250 کلومیٹر کا کم و بیش فاصلہ، اس پہ کیا دعویٰ ہے. اس وقت بھی بظاہر کچھ میرا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہے. تو میں نے ملتان والوں سے پوچھا اگر موت آ جائے، جہاں دفنانے کا فیصلہ ہو، تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ میرا ہے. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا جی یہ انگوٹھی میری ہے اگر مر جاؤں تو. انہوں نے کہا جی نہیں، کیونکہ اسی لال لڑی. ٹھیک ہے جی، نہ رہی میری. ٹھیک ہے، گھڑی، پگ، ریس کوٹ، کپڑے، جراباں، جڑے جیب سے تھوڑے بہت پیسے. انہوں نے پھر تسی میں دسو کہ میرا کی ہے، پھر بتاؤ میرا کیا ہے. کیا ہے میرا ککھ نہیں. خالی ہے، خالی ہے، خالی جا. اور میں ان بچوں کو بتایا کرتا ہوں حضرت جی اپنے گھر سے سیکھا. کیسے سیکھا؟ جب ایویں کچی پکی اردو پڑھنی آ گئی نا تو میرے گھر کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی، چودھری علم دین. چوتھی پانچویں میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں جوڑ کر کے نا پڑھ دیتا تھا جی چودھری علم. دادا ابو جی فوت ہو گئے، وہ پلیٹ مجبوراً اتارنی پڑی کیونکہ والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے. مجبوری تھی پلیٹ لگانی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر کون سا. پھر ابو جی کی لگ گئی، پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے. ہر کل میری لگی. ہم سعید سی ہو، اجلے والے ہو، میری صدا لگی رہنی. جگہ اتھے ہی ہے، بندے بدلنے نہ کو ماں دے ٹڈو جگہ لے کے آندا ہے، نہ کسی نے نال کمرے لے کے. شدائی ہوئے ہیں بس، شدائی ہوئے ہیں، اتھے ہی رہنی ہے، ککھ بھی نہیں. بلکہ حضرت میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میرے ایک مقتدی انتقال کر گئے، اس بیچارے بابے کا دان سونے کا تھا. 5 پتران دا وکھرا وکھرا فرمایا، ڈینٹل بلا کے دند کڈ لئیے. پتر دند بھی نہیں جان دینا نال کوئی. ہاں جی میاں صاحب پہلے کہہ گئے، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ دی لاندے، جنا لی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے ہے. ککھ نہیں آنا، سب کچھ اتھے. صرف 2، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ککھ نہیں جانا نال، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا. تیاری کرو جو لے کے جانا ہے اس طرح بالکل خواب و خیالوں کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس سے باہر آؤ، اس سے باہر آؤ، کچھ عمل کی طرف آؤ. جانا ہے میرے سیدی پھر یہاں پنجابی میں کہا کرتے تھے، الف آیا سین تو لال خریدنے نو، ونج کولے آندا گلے وچ پا بیٹھو، تین بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے. ہاں جی جانا تو ہے پیش تو. اب یہ نہ کہیں جی ایویں مولوی ہو رہی چلا. میں اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، حضرت شاہ صاحب سے برکت لیتی ہو. اور حضرت جی یہ قطن علماء سے سوال نہیں ہے، یہ سوال آپ سے ہے اور خود سے ہے، ساتھ ہی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کیونکہ میں نے بڑا لمبا ٹریول کرنا ہے. میں نے اب یہاں سے سیدھا مظفر آباد جانا ہے، تو جانا میں نے بزرگوں کی دعاؤں سے، باقی تو بڑا مشکل لگتا ہے پہنچنا. تو میں نے اب سیدھا یہاں سے مظفر آباد ٹریول کرنا ہے. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بالکل آسان سوال ہے، مشکل نہیں کروں گا کہ آپ کہیں جی سوال ہی بڑے مشکل تھے ہمیں تو جواب ہی نہیں آتا تھا. میں 3 آسان ترین سوال آپ سے خود سے، بزرگوں سے نہیں، اسٹیج پر بیٹھے علماء کیونکہ ان کا تو سارا کام دن اسی کام میں گزرتا. آپ سے اور خود سے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جواب لینے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، ذرا تھوڑا سا جواب دیتے ہیں. ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، 12 بجنے میں صرف 11 منٹ رہ گئے ہیں جی.
مغرب کے بعد آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا، 12 بجے آپ کا انگلش بھی بدل جائے گا. اس کا مطلب ہے آج کا دن تو گیا، آج کا دن تو گیا پورے کا پورا. چلو جی آج کا اپنا حساب کر لیتے ہیں. پہلا سوال اونچی نیچی جواب دینا کسی نے، تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جو ہے اندر ہی رہ جائے. کسی نے سر بھی نہیں ہلانا ہے، بس پردہ ہے جو بس تھوڑی دیر کے لیے پیش کرتے ہیں. ابھی پتہ چلا کوئی مشکل سوال میں آپ سے نہیں کرنے لگا. فرض نہیں پوچھوں گا، واجب نہیں پوچھوں گا، سنت موقعہ نہیں پوچھوں گا. بالکل سادے سے 3 سوال. پہلا جواب حضرت کی دیں. آج پورے دن میں ٹوٹل کتنی بار درود پاک پڑھا؟ آج پورے دن میں ٹوٹل ہم نے آقا کریم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی بارگاہ والا شان میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کی ہے. بتائیں جی آج کتنی بار درود؟ نہیں حضرت جی بیٹھیں جی، بیٹھتے نہیں جی، دل میں جواب دینے جی. تو بتانے سے تو پھر عزت نفس مجروح، میں مجروح تو کرنا ہی، تربیت کرنی ہے. کتنی بار درود پاک پڑھا جی؟ 1000 بار. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے خیال سے 5 سیکنڈ لگے ہوں گے، 3 بار پڑھ لیں. کتنی بار پڑھے سارے دن میں؟ 1000 بار، 700 بار، 500 بار، 300 بار، 200 بار، 100 بار تو پڑا ہوگا. سب میں 100 بار ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا جواب ہوگا آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہر ماہ 11ویں شریف دلاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں عبد القادر نے 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک پڑھا ہے. ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ کتنا قرآن تلاوت کیا ہے؟ ان کے لیے تو پیغام وصل ہے حضرت ہے. وہ بلے شاہ نے لکھا نہیں تھا گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے رین وصل دی پیا کٹاوے. آپ نے آنکھیں بند فرمائی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جب کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اس کو کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر اونچی پڑھو تو ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے بھی پڑھے. اب یہ تو ہموں کے لیے نا، وہ تو جنید بغدادی تھے، شیخوں کے شیخ جن کے مرید حضرت ابو بکر شبلی ہیں، جن کے مرید حضرت عثمان بن عمر مکی جیسے لوگ ہیں. وہ لکھا ہے کہ پاس کو بندہ کھڑا تھا، اس نے کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں اسی پر گفتگو ختم کروں گا. دیکھو جواب ذرا. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. اور پھر میں راہ تلاش میں کہ حضرت کو ملے تو صحیح کو بات کی کو پتہ لگے. پھر مجھے ایک روایت ملی ہوئی تفسیر روح البیان میں، اس میں شیخ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشی گئیں، ٹھیک ہے جی، میں نے ذرا ٹینڈ کروائی ہوئی ہے. پھر جناب آپ کی داڑھی مبارک ٹھیک کی ہے. اور میں جتنے یہاں احباب بیٹھے ہوں گے نا، میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بھائی جی سونی کر کے داڑھی رکھو. کیوں ڈر رہے ہو آپ؟ سونی کر کے داڑھی رکھو، ہیں سونی کر کے. اور پھر یہ میں اپنے بزرگوں کی سادی سی بات ہی سنا کے آگے نکل جاؤں گا. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا ککھ رکھ لے، سنگیا ککھ رکھ لے. کسی مرید نے اس کی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا. فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے. پتر آج تو آپ پیسے دے کے اتروا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں کل پتہ چلے گا. تو میں کہوں گا اللہ کرے کل نہ لگے، آج ہی لگ جائے. آپ کے ادھر جی اجرا میں ماشاءاللہ پنجاب کالج ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اسپائر کالج بھی ہے جی، ٹھیک ہو گیا. اور کون سا کالج ہے اگر وہ بن رہے؟ چلو جی نہیں. اور اس کے علاوہ کون سا پرائیویٹ کالج ہے پنجاب کے مقابلے؟ اسپائر. چلو جی، پنجاب کی اپنی وردی ہے، اسپائر کی
अपनी वर्दी। मैं बाप से एक सवाल करने लगा हूँ, बस वक्त भी पूरा हो जाए। अभी एक बंदे ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, पढ़ता वो भी 11वीं में, किताबें भी बस में बिल्कुल वही नहीं, यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का। अगर उस फायर कॉलेज जाने लगे तो चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? कहेगा जनाब साढ़े वाला यूनिफॉर्म नहीं, जिन्हों वाला यूनिफॉर्म है उत्थे जाओ। होगा ना इसी तरह। अब किसी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है फायर कॉलेज का, वो पंजाब कॉलेज अंदर जाने लगे, चौकीदार जाने देगा? क्या कहेगा? कहेगा जनाब यूनिफॉर्म साढ़े वाला नहीं, जिन्हों का यूनिफॉर्म उधर ही जाओ। तो मैं कहता हूँ हजरत अगर कल इस तरह हो गया तो नवाज़ खिदमत होने लगे, फरिश्ते ने खड़े नहीं कह दिया नहीं जी उड़िया मदीने वाला नहीं है, जिन्हों वाला उड़िया उधर ही जाओ। जैसे मैंने कहा ना, वक्री बात है, हमारे स्टेजों पे अब ये बातें नहीं हैं। महबूब तो फरमा गए मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, तो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठ कर ये आपको कल पता चलेगा। लेकिन मैं दुआ गो हूँ, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कल ना पता लगी हजरत हाजी लग जाए। और इसको दलेरी से रखो। और मैं कहना जो को बुढ़ी को खुश कर नहीं रखन दिया तो उसको दूर बनना चाहिए कहीं जाके। चल यार तुझे बुढ़ी नजर आ रही है, तुझे महबूब खुदा नजर नहीं आ रही है? वो कहाँ तेरी बुढ़ी हो, कहाँ महबूब खुदा में। मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ त्याग नूरानी है, मखमूर अखी है बंद बरियां, लम्बा सुरख आँखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं कलियां हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो उलमा यहूद में कहते हैं जिस दिन पहले दिन हुज़ूर नबी अलैहि सलाम को देखा बेसाख्ता मुँह से निकला, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, और काट के चिल्लाई नहीं बल्कि आगे क्या कहती हैं, वक़त्तअना अयदियहुन वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। का फरमाती उन्होंने हज़रत यूसुफ को देख के तो उंगलियां काटी थी ना, अगर मेरे महबूब को देखती तो अपने दिल काट लेती हैं। इसीलिए तो फिर किसी ने कहा था ना, ऐ ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। हाँ जी, उधर देख के कटी भी तो उंगलियां, इधर बगैर देखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद, इधर बगैर देखे गाजी मुमताज कादरी शहीद। हाँ जी, देख तो सही, कहाँ वो करो अपनी बीवियों से प्यार, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन देख तो सही, तुझे वो नजर आ रही है, तुझे वो नजर नहीं आ रही, उधर देख महबूब खुदा है। इसलिए पुत्र दलेरी दे ना रखो, सोनी करके रखो, कल कौन सा मुंह लेके जाना। हाँ जी, और याद रखो पुत्र ये थे मैं इसको नहीं मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या क्या फोन आते हैं, और जिनके लिए सारी जिंदगी तुम रब और रब के रसूल को नाराज करने पे तुले रहते हो, 10 मिनट को कब्र पे नहीं खड़े होने को तैयार होता है। सारी जिंदगी तुम तस्बीह पे बुढ़ी बुढ़ी पढ़ते रहते हो, तुम्हारी इज्जत करने को तैयार नहीं होती, बाद में मुफ्तियों से फतवे लेती फिरती हैं जी मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। वो तो 4 महीने 10 दिन तुम्हारे लिए घर नहीं बैठने को तैयार है। करो खूब प्यार करो, लेकिन इस तरह का प्यार ना करो कि रब और रब के रसूल को प्यार उन्होंने तो भी तो किया था जी, कुर्बान कर दिया, फिर आ जाती तू, फिर लाना है वो फिर आ जाती, वो चंद इंचा दी होके नहीं बाज आंडी, तू 5.5 फुट का होके बाज आ जाए। और हज़रत जी आपको आसान लग रहा है, ये कल पता लगेगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ गलती हो जाए तो अब्बू जी का सामना करते हुए डर लगता था कि नहीं, या सबक याद नहीं होता था, मास्टर साहब का सामना करते हुए डर लगता था कि नहीं। ओ भाई तू क्या हो गया, इतने तू दलेर हो जाएगा, इतनी गलतियां, और कर तू महबूबे खुदा का सामना करेगा। जहां इकबाल जैसा भी रो उठा, वो भी रो के कहता है या अल्लाह जे साहब लेना ही ऐना करी अज निगाहे मुस्तफा पे ना बगी। तू कल किस तरह जाएगा उनके सामने, दलेरी होकर सोनी करके कख रख ले कख, बाकी हजरत जी हो ये जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डर दे हथ नहीं लाते जिन्होंने लिए तू पाप कमाए कितने ने तेरे करते। बस 1 मिनट बाकी, वो दाढ़ी भी ठीक हो गई आपकी, फिर बारी आई मूछें ठीक करने की। वो लिखा जब नाई ने उस तरह आपके मुँह के करीब किया ना, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला नाई के फट्टे पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उसने उस तरह पीछे कर लिया,
عرد بن عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کا اُستا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کی کہ اللہ کے ولی کی، چلے گا تو کاٹ دے گا۔ آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ حرکت میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کٹ نہ جائے کچھ، آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کریں۔ آگے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا چلا آؤ اس طرح، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہاں پھر میں اب تھوڑا قریب ہی آیا ہوں، بس اسی پہ میں بس کر دوں گا۔ پھر حضور بلے شاہ نے کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں راتی جاگیں شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے ترکن کتے، ساری راتی جاگ دے رہنے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے ترکن کتے، در مالک دا مہل نہ چھڑ دے، بھاویں مارے 100 جتے ترکن کتے، اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، تے بازی لے گئے کتے تک کتے، فما علینا الا البلاغ المبین۔